أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کا آج مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو 3 آیات ہم نے پڑھی تھیں، 3، 4 اور 5، اس میں مومنین اور متقین ان کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا، اور آیت نمبر 6 اور 7 یہ پکے کافروں کے بارے میں، کٹر کافر جو کسی بھی صورت میں حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی ان کے سامنے حق واضح تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نبی تشریف لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن محض اپنی ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنا پر انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں یہود بھی شامل تھے، اور یہود کی کتابوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اور آپ کے اوصاف بالکل واضح طور پر بیان کیے گئے تھے، اس لیے وہ آپ کو پہچانتے تھے، لیکن وہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اسی طرح جو قریش تھے، ان میں بھی جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، تو ایسے جو کافر تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے بھی محض اپنی دشمنی کی بنا پر، یعنی اپنے تعصب کی بنا پر آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ 2 آیات جو ہیں 6 اور 7 یہ ایسے کافروں کے بارے میں ہے۔ جی اب ہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک، ان اسے مشبہ بالفعل کہتے ہیں، تو ان تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بے شک۔ الذین، وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے، یکساں ہے ان پر، انذرتہم، چاہے آپ ڈرائیں انہیں، یا خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہ جو ہے یہ حرف تاکید ہو گیا، بے شک زور دینے کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے، اور الذین، الذی واحد ہے اور اس کی جمع ہے الذین، اس میں موصول کہلاتا ہے اور ہو کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ کفروا جو ہے یہ کاف فا را، اس کا مادہ ہے، کافارا، تو باب ہوتا ہے ناصرہ، ناصرہ ینصرہ، میں باب بھی لکھ دیتا ہوں، آپ ان کو، جو میں ابواب لکھ رہا ہوں ان کو ایک کاپی پر نوٹ کرتے رہیں اور ان کو خوب یاد کر لیں کہ جب ہم نون کہیں گے کہ یہ باب نون ہے، تو یا اسے کہیں گے باب ناصرہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ناصرہ کا جو مضارع ہے وہ ینصرہ ہوتا ہے، ینصرہ، ناصرہ۔ دیکھیں وہاں پر تینوں زبر ہیں، اور یہاں پر آخری تو ہمیشہ مضارع میں پیش ہی ہوتی ہے، تو اس کا جو عین کلمہ ہے وہ پیش والا ہے، یہاں پر عین کلمہ جو تھا وہ زبر والا تھا، تو ناصرہ ینصرہ۔ تو یہ باب اس پر ہے، لہذا یہ بن گیا کفرہ یکفر، اسی طرح دیکھیں یکفر، کفر یکفر، کفر اس نے انکار کیا، یکفر وہ انکار کرتا ہے یا وہ انکار کرے گا، اور یہ چونکہ ماضی تھا یہاں پر،
تو کافرا تسنیہ بن گیا، یعنی صرف اگر الف لگا دیں تو یہ تسنیہ بن جاتا ہے، اور اگر واو اور الف لگا دیں تو یہ جمع بن جاتا ہے ماضی کا۔ تو کفرا ان دو نے انکار کیا، کفرو ان سب نے انکار کیا، ان سب نے کفر کیا۔ ایمان کی ضد کفر ہوتا ہے، تو سب سے بڑا کفر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنے سے انکار کر دینا، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ماننے سے انکار کیا، سواء برابر ہے، یکساں ہے۔ کیا چیز؟ سواء علیہم، ان پر، ان پر برابر ہے، ان کے لیے یکساں ہے۔ انذرتہم، اچھا سواء کو پہلے دیکھ لیں، یہ اس کا مادہ ہوتا ہے سین واو اور یا۔ علیہم جو ہے یہ ہے علا پلس ہم، علا کا مطلب پر، اور ہم وہ سب، تو وہ سب ان سب پر برابر ہے، ان سب پر یکساں ہے۔ یعنی آپ جو بھی کوشش کرتے رہیں ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، وہ جیسے ہیں وہ اسی طرح ہی رہنے والے ہیں۔ تو سواء علیہم برابر ہے ان پر۔ آ جو ہے یہ حرف استفہام کہلاتا ہے، حرف استفہام۔ استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیا کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی سینٹنس میں، کسی جملے میں آ کے بعد ام استعمال ہو تو اب یہاں پر یہ دونوں، ام بھی جو ہے یہ بھی حرف استفہام ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر یہ دونوں ہی حرف استفہام نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کا میننگ جو ہے وہ یہاں پر خواہ یا چاہے، ان کا میننگ ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں خواہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، چاہے آپ یہ کر لیں یا آپ نہ کریں، تو اس سینس میں یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ انذر، انذرتا، مادہ ہے اس کا نون، زال اور را۔ تو باب افعال اگر ہم دیکھیں تو وہ ہوتا ہے افعل یفعل، یفعل، افعال۔ تو اس پر اگر اس کو آپ درج کریں تو یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، تو یہ بن گیا انذرا، انذرا۔ اور اس پر کریں گے تو یہ بن جائے گا ینذر، اور انذار، انذر ینذر انذار۔ انذر اس نے ڈرایا، ینذر وہ ڈراتا ہے یا وہ ڈرائے گا، انذار یہ اس سے مصدر بن گیا، اور انذار ہمارے اردو میں بھی لفظ مستعمل ہے، اسی سے دیکھیں نون زال را سے نذیر بھی بنتا ہے، ڈرانے والے کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو انذار ہے یہ ڈرانا ایسا ہے جس میں شفقت پائی جاتی ہے، جیسے والدین اپنے بچوں کو سانپ سے ڈراتے ہیں تو وہ خوف پیدا کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کو نقصان ہوگا۔
تو تمام انبیاء جو ہیں وہ انذار کرتے ہیں، وہ نذیر ہوتے ہیں، وہ ڈرانے والے ہیں، لیکن ان کے ڈرانے کے پیچھے شفقت اور محبت ہے کہ اگر آپ نے ہماری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن آپ کو بہت برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ نذیر کہلاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک صفاتی نام جو ہے وہ نذیر ہے۔ تو یہاں پر خواہ یا چاہے، انذرتا، دیکھیں یہ انذرا تھا، اور اگر اس کو انذرتا بنا دیں، انذرا اس نے ڈرایا، اور انذرتا تو نے ڈرایا، انذرتا ماضی واحد مذکر حاضر بن جائے گا، تو نے ڈرایا۔ تو خواہ یا چاہے آپ ڈرائیں ہم انہیں، یہ ہم جو ہے یہاں پر مفعول کے طور پر آئے گا، آبجیکٹ۔ تو خواہ انذرتا آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم تنذر نہ ڈرائیں، نہ آپ ڈرائیں انہیں۔ لم جو ہے اسے کہتے ہیں نفی جہد، نفی جہد، تو اس کا مطلب نہیں کے لیے، نہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ام یا یہاں ہوگا یا نہ۔ لم اپنے بعد آنے والے مضارع کو جزم دے دیتا ہے۔ دیکھیں یہ یہاں تھا ینذر، وہ ڈراتا ہے یا وہ ڈرائے گا، اور اسی سے اگر حاضر کا صیغہ بنائے تو بن جاتا ہے تنذر، تنذر، تم ڈراتے ہو یا تم ڈراؤ گے۔ اور اگر اس سے پہلے لم لگا دیا جائے تو پھر یہ را کے اوپر جو پیش ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی لم جو ہے یہ اپنے بعد والے مضارع پر یہ اثر ڈالتا ہے کہ وہ اسے مجزوم کر دیتا ہے، اس کو جزم دے دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی میں کیا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی کسی جملے میں آ اور ام اکٹھے آئیں گے، آ کے بعد والا جو فعل ہے وہ عام طور پر ماضی ہوتا ہے، اور ام کے بعد مضارع ہوتا ہے۔ تو یہ مضارع ہے، لیکن لم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی میں کر دیا ہے، یعنی لم جو ہے یہ دو اثر ڈالتا ہے، ایک تو یہ مجزوم کر دیتا ہے، اور دوسرا ترجمہ جو ہے وہ ماضی میں کر دیتا ہے۔ تو ام لم تنذرہم، یا نہ تنذر آپ ڈرائیں، ہم انہیں، تو ہم یہاں پر بھی آبجیکٹ ہے، لا یؤمنون، لا لائے نفی ہے، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں لائے نفی۔ تو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یؤمنون جو ہے یہ اس کا مادہ ہے حمزہ، میم اور نون، تو اس پر بھی باب افعال ہی ہے یہ والا، تو یعنی اس پر اگر کریں گے تو یہ بن جائے گا آمنا، اور اس پر اگر کریں گے تو بن جائے گا یؤمنو، اور ایمان اس کا مصدر بن جائے گا، آمنا یؤمنو ایمان۔ تو یؤمنو، یؤمنان تثنیہ بن جائے گا، اور یؤمنون جمع بن جائے گا، جمع مذکر غائب، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ اپنے تعصب اور ہٹ دھرمی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، تو ان پر برابر ہے، یعنی انہیں سمجھانا یا نہ سمجھانا یہ ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ لیکن اس میں ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو سواء علیہم برابر ہے ان پر، یعنی یہ جو ہے کافر، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کہ یہ تو ایمان لائیں گے نہیں تو آپ اپنی تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں گے۔ تو اس سے ہمیں جو اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ
جو مبلغ ہے اس کا کام ہے اللہ کا پیغام مسلسل پہنچاتے رہنا، چاہے اس کی تبلیغ جو ہے وہ کارگر ثابت ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھبرا جائے کہ میری کاوش اگر کامیاب نہیں ہو رہی تو لہٰذا مجھے اب اپنی کوشش کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے، اسے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔